والدہ دوسری تھی، یعنی ان کی ماں فوت ہوئی تو باپ نے دوسری شادی کی، یا پہلے سے وہ بھائی تھے بعد میں یہ دونوں پیدا ہوئے، تو کل ملا کے 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے جو آسمان بھی ہوتے ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج اور چاند، 11 ستاروں سے مراد آپ کے بھائی تھے، سورج چاند سے مراد آپ کی خالہ، رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی جو آپ کے باپ کی دوسری بیوی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود سجدہ کر رہے ہیں۔ انسان کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر، پہلے جائز تھا، جیسے قرآن پاک میں کئی بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ہمارے حضور کی شریعت کے اندر بلکہ ایک بار کچھ صحابی آئے اور عرض کیا حضور ہم کسی جگہ پہ گئے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ بلکہ ایک جانور کو دیکھا صحابہ نے، اونٹ تھا یا کیا تھا، وہ حضور کے پاس آیا اور سجدہ کیا اس نے، جانوروں کے اوپر شریعت نہیں ہوتی، تو صحابہ نے کہا حضور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کو ہے، اگر میری اس امت کے اندر سجدہ الاؤ ہوتا تو میں بیوی سے بولتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنے زیادہ حقوق ہیں شوہر کے، تو یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اس لیے سجدہ کرنا، جھکنا انسان کے آگے وہ سخت حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے ہو تو وہ کفر ہو جاتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی لوگ مزاروں پہ جا کے اتنا جھک جاتے ہیں، وہ لگتا ہے جیسے یہ بالکل وہ چومنے کی نیت سے وہ بالکل جھک جاتے ہیں، سجدے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سب علماء نے لکھا ہوا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو الاؤ ہے اور کسی کو الاؤ نہیں۔ کتنی بار ایسے دیکھا ہے لوگ بالکل جھک جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے لگے گا، فیل ہوگا کہ یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور نماز کے اندر جتنی چیزیں آپ کرتے ہیں، آپ کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے اعلیٰ چیز نماز کے اندر سجدہ ہے۔ اس لیے ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ سجدے کے اندر انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وسجد وقت قریب، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سجدے کے اندر اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ الاؤ تھا، ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں۔ تو جب واقعہ بیان کیا تو آپ کے باپ یعقوب علیہ السلام انہوں نے کہا اے بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اگر وہ جان لیں گے تو بری چیزیں تمہارے خلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان دل میں ڈال سکتا ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ شاید آپ کی بیوی کے ذریعے یہ بات ان بھائیوں کو پتہ چل گئی۔ وہ بھائی ویسے بھی دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور باپ جانتا تھا کہ میرا بیٹا نبی ہے، تو باپ کی توجہ تھوڑی اور زیادہ تھی۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، سب کچھ تھا، تو باپ کی محبت تھی، تو بھائیوں کے دل میں حسد آ گیا تھا۔ حسد وہ چیز ہے دشمن کے دل سے لے کے اپنے دوست کے دل میں آ سکتی ہے۔ اپنے پریوار کا بندہ آپ سے حسد جلن کر سکتا ہے، دور کا بھی کر سکتا ہے، اور حسد دین کے اندر، دنیا کے اندر ہر جگہ یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پہلا گناہ جو زمین پر ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، ایک نے کیا، وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا۔ یہ ابو جہل ایمان لے کر کیوں نہیں آیا؟ حسد تھا کہ اگر ہم ان کو نبی مان لیں تو ہماری سرداری چھن جائے گی۔ حسد نے کہاں سے کہاں لوگوں کو برباد کر دیا۔ اور شیطان نے جو پہلا گناہ کیا تھا وہ بھی حسد تھا کہ آدم کو کیوں سجدہ ہو رہا ہے، کیوں سب کچھ انہیں ہو رہا ہے، تو یہ کیوں کا سوال دل میں آیا اور حسد پیدا ہو گیا۔ تو حضرات محترم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسد سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ خواب چلا گیا اور وہ دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا اے باپ ہم جانتے ہیں ہم یوسف علیہ السلام ان کے بھائی بنیامین آپ کو بڑے پیارے ہیں، اور ہم بھی ایک جماعت ہیں، اپنی ذرا محبت ہماری طرف بھی کریے۔ ان کا مطالبہ ٹھیک تھا لیکن حسد کرنا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب وہ اکیلے میں سب کے 10 بھائی اکیلے میں جا کے انہوں نے مشورہ کیا، صرف قادری بولتے ہیں کہ دیکھو
ہم دو کام کرتے ہیں، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا ان کو کسی کنویں میں پیٹی میں ڈال دیں، اور پھر کیا ہوگا، ہمارے باپ کی نظروں سے یہ چلے جائیں گے، تو وہ ساری محبت جو بھائی کی طرف ہے وہ ہماری طرف آ جائے گی، ہم یوسف کو مارنے کے بعد پھر توبہ کر لیں گے۔ کبھی کبھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یار میں یہ گناہ ہو جاتا ہے، میں اس کے بعد توبہ کر لوں گا، تو اس لیے توبہ کرنا، گناہ کر کے میں توبہ کر لوں گا، یہ سخت منع ہے۔ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ منع ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ پہلے ہم یوسف کو قتل کرتے ہیں یا پھینک آتے ہیں، پھر ہم اچھے کام کریں گے، توبہ کر لیں گے۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو قتل نہ کرو، وہ اچھا نہیں ہے، ہم ان کو پیٹی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی آئیں گے لوگ ان کو اٹھا کے کہیں دور لے جائیں گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ اب یہ سارا مشورہ کرنے کے بعد وہ باپ کے پاس آئے اور کہا ہے باپ کیا بات ہے، آپ ہمارا بھروسہ نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ایسا کرو صبح ہم شکار کرنے جا رہے ہیں، یوسف کو ہمارے پاس ہمارے ساتھ بھیجو، وہ بھی شکار کھیلے گا، ہمارے ساتھ دوڑے گا، سب کچھ کام کرے گا، اور ہم اس کی نگہبانی کریں گے، ہم اس کو پروٹیکشن دیں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ باپ نبی تھے، کہا کہ مجھے خوف ہے جب تم یوسف کو لے کر جاؤ گے اور وہاں جہاں تم جانا چاہ رہے ہو جس زمین میں، وہاں وولف بھیڑیے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا نہ جائے۔ انہوں نے کہا ہے باپ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم 10 جوان لوگ پھر کس کام کے ہیں، ہماری جوانی کس کام کی ہے اگر ہم یوسف کی پروٹیکشن نہ کر سکیں، حفاظت نہ کر سکیں۔ لیکن آخر کار باپ سے اجازت لے لی یوسف علیہ السلام کو لینے کی، تو یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر چلے اور کندھوں پہ سوار کر لیا۔ باپ دیکھ رہے تھے تو کندھے پہ سوار کیا اپنے بھائیوں نے اور لے کے چلتے گئے۔ جب دیکھا باپ کی نظروں سے ہم دور ہو گئے ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام کو نیچے گرایا، پھر مارنا شروع کر دیا، مارنے لگے، کوئی ایک مارتا پھر دوسرا مارتا۔ مارنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ آپ کی قمیض کو اتارا، قمیض کو اتارنے کے بعد آپ کو وہ پیٹی ہوتی تھی پرانے زمانے کے اندر جہاں سے لوگ پانی نکالتے ہیں، بہت گہری ہوتی تھی، بالکل نیچے زمین تک جہاں پانی ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ ڈال دیا، اور اس جو قمیض تھی اس کے اوپر تھوڑا سا خون لگایا، کسی جانور کا خون لگا کے قمیض کے اوپر باپ کے پاس عشاء کے وقت آئے رات کو اور رو رہے تھے، ڈرامہ کر رہے تھے، تو اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا اے باپ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے اور ہم آگے نکل گئے، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کپڑوں کے پاس چھوڑ دیا کہ تم ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرو، ہم دوڑ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ایک بھیڑیا آ گیا، وہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وہ ایک خون لگی ہوئی قمیض لے کر آئے، اور خون جب قمیض پہ دیکھا یعقوب علیہ السلام نے تو فرمایا بڑا عجیب بھیڑیا ہے، پورے جسم کو کھا گیا لیکن قمیض کو ہوا کچھ نہیں، قمیض بالکل سلامت ہے۔ جانتے ہیں اگر کوئی جانور کھائے گا تو قمیض پھٹی ہوئی ہوگی، وہ قمیض بالکل ٹھیک تھی، صرف خون لگا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھیڑیا عجیب ہے، میرے بیٹے کو کھا گیا لیکن قمیض کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے خود فرمایا کہ یہ سب چیزیں تم نے خود بنا لی ہیں، میں اب صبر کروں گا۔ پھر ایسے ہوا، ایک قافلہ ایک لوگوں کا گزر ہوا اس پیٹی کے پاس سے جہاں یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنا برتن ڈالا پانی نکالنے کے لیے، یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر جب اوپر آئے تو لوگوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، کیونکہ خوبصورت ترین آپ انسان تھے، بلکہ آدھا حسن دنیا کا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بڑا اچھا ہے، اس کو ہم غلام بناتے ہیں، نوکر بناتے ہیں، شہر میں جا کے ایجپٹ میں اس کو ہم سیل کریں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ انہوں نے جب لیا تو ایک بھائی دیکھ رہا تھا یہ سارا کام، اس نے کہا دیکھو یہ ہمارا غلام ہے، تھوڑے سے پیسوں میں ہم اسے تمہیں بیچ دیتے ہیں، اس کو لے جاؤ دور۔ تو یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لایا گیا ایجپٹ، مصر کے بازار کے اندر آپ کو رکھا گیا بیچنے کے لیے۔ اب وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا رائٹ ہینڈ ایک وزیر تھا، اس وزیر کی بیوی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک بچہ آیا ہے 12 سال کا 15 سال کا، بڑا خوبصورت ہے، اس کو ہم خرید لیتے ہیں، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو مصر کا عزیز جو بادشاہ کا رائٹ ہینڈ تھا اس نے خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر کے اندر ڈال دیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، جوانی کو پہنچے، اب وہ زلیخا عورت کا نام تھا،
وہ آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں جس بندے کے گھر میں ہوں میں حفاظت کروں گا۔ آپ گناہ سے رک گئے، لیکن عورت نے آپ کے اوپر گناہ کی تہمت لگائی اور اپنے شوہر کو بتا دیا، تو یوسف علیہ السلام کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا کہ جس کے گھر کے اندر ہے اس بندے کی بیوی یوسف علیہ السلام سے عشق کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو تانا دینا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ زلیخا نے کہا کہ اے عورتوں، تم مجھے تانا دیتی ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ بندہ کس طرح کا دکھتا ہے، اس کا حسن کیسا ہے۔ اس نے دعوت کا اہتمام کیا، دعوت کے اوپر ہر عورت کے ہاتھ میں فروٹ اور چھری کو پکڑا دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا نکل کر آئیں۔ یوسف علیہ السلام نکل کر آئے سامنے، تو ان عورتوں نے پھلوں کو کاٹنے کی بجائے فروٹ کو کاٹتی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی اور کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی عزت دار فرشتہ ہے، اتنا زیادہ حسن ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے قید پسند ہے، میں قید ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن یہ چیزیں مجھے پسند نہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، تقریباً 12 سال آپ جیل کے اندر رہے۔ 12 سال کے اندر آپ کے 2 دوست تھے، بلکہ 2 ساتھی تھے اس جیل کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اے یوسف، ہم میں سے ایک نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کی خبر کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں جو ہے وہ مشروب بنا رہا ہوں، ایک جو ہے وہ پینے کی چیز بنا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جس بندے نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، عن قریب اسے مار دیا جائے گا، اس کی گردن کو اتار دیا جائے گا اور پرندے اس کا گوشت کھائیں گے۔ اور دوسرا بندہ جو مشروب بنا رہا ہے، شربت بنا رہا ہے، عن قریب وہ بچ جائے گا اور اپنے بادشاہ کو دوبارہ وہ مشروب پلائے گا۔ تو جو بندہ بچ رہا تھا جیل کے اندر، آپ نے فرمایا کہ جب تم بچ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے کہنا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ پھر ایسے ہوا، وہ بادشاہ جو اس وقت زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، وہ پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے صبح اٹھ کے لوگوں سے پوچھا اس خواب کا مسئلہ کیا ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ تو وہ بندہ جو یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں تھا، جس نے خواب کی تعبیر آپ سے پوچھی ہوئی تھی، اس کے دل میں خواب آیا، خیال آیا، اس نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے بھیجو جیل کے اندر، ہمارا دوست ہے یوسف، وہ جانتا ہے سارے خواب۔ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بندہ آیا، آپ نے اسے خواب بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے سارا خواب کا جواب اسے دے دیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، سننا بھی چاہتا ہوں کہ یہ کیا خواب ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو پھر بلایا گیا، آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسے نہیں آؤں گا، جو تہمت میرے اوپر لگی ہے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کس کا قصور ہے، تمہارا یا یوسف کا؟ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، صرف ہمارا قصور ہے، ہم نے یہ زیادتی کی ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں خیانت نہیں کرتا جب کسی کے گھر میں رہتا ہوں۔ تو جب آپ نے اپنے بادشاہ کو وہ خواب کا تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا آپ ایسا کریں، ہمارے پاس رہیں اور یہ خزانے کی چابیاں آپ لے لیں، آپ حفاظت کریں، کیونکہ 7 گایوں کا مطلب تھا پہلے 7 سال اچھے گزریں گے، خوب بارشیں ہوں گی، پھر اگلے سال بارش کم ہو جائے گی، وہ جو غلہ ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں کم ہو جائیں گی، تو جو چیزیں سٹاک کی ہوئی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو، جسے آپ کہتے ہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا، جو خزانے کا سارا انچارج آپ کو دے دیا گیا۔ اب جب دور دراز علاقوں کے اندر وہ کھانا ختم ہو رہا تھا تو آپ کے بھائی کھانے کی تلاش کے اندر وہ بھی نکلے، میں پتہ چلا کہ مصر ایجپٹ کے اندر ایک بندہ آیا ہے، وہ لوگوں کو کھانا بھی دیتا ہے۔ جب یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے پہچان لیا، جب دیکھا میرے بھائی ہیں، آپ پہچان گئے، لیکن وہ نہ پہچان سکے، اتنا سال ہو چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم 10 ہو، تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، بنیامین اس کا نام ہے، کیونکہ ہمارا ایک یوسف بھائی تھا وہ گم ہو گیا ہے، تو اب باپ کو اس سے بڑی محبت ہے اور باپ جو ہے وہ اس کو دور نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اگلے سال اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو میں تمہیں
وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم اپنے باپ کے پاس جا کے باتیں کریں گے. وہ باپ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو اب ہمیں دوبارہ اگر کھانا ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس بھائی کو لے جانا پڑے گا. تو اب باپ نے کہا نہیں, پہلے تو یوسف کے بارے میں مجھ سے یہ وعدہ لے چکے تھے, تم نے اسے گم کر دیا, اب تم اسے گم کرنا چاہتے ہو. انہوں نے قسمیں اٹھائی, وعدہ دیا, حلف دیا. پھر جا کے وہ بنیامین کو بھی لے کر آئے. جب بنیامین آئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اکیلے میں بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں. تو بنیامین نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جانا چاہتا. تو یوسف علیہ السلام نے کچھ ہیلا بنا کے بنیامین کو اپنے پاس رکھا, بھائیوں کو بھیج دیا. انہوں نے کہا نہیں, جب تک بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جائے گا ہم واپس نہیں جائیں گے. یہ 10 بھائی پھر روتے روتے جب باپ کے پاس گئے, قرآن پاک میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں تھیں رو رو کے بند ہو چکی تھیں, بلینڈ ہو چکے تھے, دیکھ نہیں پاتے تھے. اور جب یہ بھائی واپس گئے باپ کے پاس, بنیامین بھی جا چکا ہے اب, تو باپ نے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ یوسف زندہ ہے. تو بھائیوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, اس لیے آپ کے دل میں وہ محبت ابھی تک باقی ہے کہ آپ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. فرمایا نہیں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایسا کرو یوسف کو تلاش کرو. وہ سارے بھائی دوبارہ لمبا سفر کر کے ایجب آئے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اے ہمارے بھائی, ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے. بلکہ وہ نہیں جانتے تھے. کہا دیکھو آپ اچھے بندے ہیں, ہمارا بھائی واپس کر دیں, ہمارا باپ بڑا پریشان ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. جب انہوں نے یہ سارا واقعہ اپنے اندر ریمائنڈ کیا تو جان گئے یہ تو یوسف ہیں جو اپنے سامنے کھڑے ہیں. تو لوگوں نے کہا, ان سب بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر کے خزانچی, ہمیں لگتا ہے کہ تم ہی یوسف ہو. فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں. تو سارے بھائی آپ کے پاس رونے لگے اور معافی مانگنے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, جاؤ میرے باپ کو بھی لے کر آؤ, اور ایسا کرو میری قمیض لے کر جاؤ, میری قمیض ان کی آنکھوں پہ ڈالنا, وہ روشنی واپس آ سکتی ہے. تو ایک بڑا بھائی جو پہلے یوسف علیہ السلام کو گرانے کے بعد پہلے گیا تھا, اسی نے کہا کہ میں پیدل جاؤں گا, دوڑتا ہوا جاؤں گا, کیونکہ یوسف کے گم ہونے کی بھی خبر میں نے سنائی ہے اور یوسف کے ملنے کی خبر بھی میں ہی سناؤں گا. اس نے قمیض کو لیا, دوڑنا شروع کیا. ابھی قمیض دور ہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو. پھر اس قمیض کو لایا گیا, وہ یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالا گیا. نبی کی قمیض نبی کی آنکھوں پہ پڑی تو اللہ نے دوبارہ آنکھوں کے اندر نور عطا فرما دیا, کیونکہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کے اندر جو چیز لگی ہوتی ہے اس میں بھی شفا ہوتی ہے. ہمارے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے جو بال ہوتے تھے, ام سلمہ آپ کی بیوی, ان کے پاس وہ بال ہوتے تھے, وہ پانی کے اندر لگاتی تھی وہ بال, وہ پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا تھا. تو جب یہ یعقوب علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا باپ کو اور ملے, دونوں ملے, روئے, گلے لگے, اور وہاں پہ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو بٹھایا. تو پھر سب نے 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے آپ کو سجدہ کیا. تو باپ نے کہا اے بیٹے, یہ ہے وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا. تو حضرات محترم, یوسف علیہ السلام کا خواب ہمیں بتا رہا ہے حسد, اس سے بچنا چاہیے, اور زندگی کسی بھی کونے کے اندر صبر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یوسف علیہ السلام ایک قیدی تھے, بعد میں بادشاہ بن گئے. وہ بھائی جو آپ کو مارنا چاہتے تھے آج آپ سے وہ بھیک مانگنے والے بن گئے. اس طرح کا حساب زندگی کے اندر ہو سکتا ہے, اور خاص کر حسد جلن سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب اس واقعہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے حضور نے فرمایا کہ یوسف کریم بن کریم بن کریم بن کریم. کریم کا مطلب ہوتا ہے کرم والا, یعنی آپ کے باپ تھے ابراہیم کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے یوسف. تو یہ بالکل نبیوں کے پشت سے آپ پیدا ہوئے تھے, اور خواب کا علم آپ کو دیا گیا تھا خاص کر, اور حسن خوبصورتی آپ کو بڑی عطا فرمائی گئی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو یوسف علیہ السلام کا صدقہ حسد سے بچنے کی توفیق عطا